تانیہ سوچتی ہے کہ قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ جنید سے طلاق کا معاملہ بھی خود بخود حل ہو گیا۔ اسے کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جنید گھر میں ہی اسے ڈیورس دے گیا اور یہ بات بھی وہ جنید کے خلاف استعمال کرنے والی ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد کوئی پلان بنانا ہوگا، اس سے پہلے کہ جنید میری اور میری ماں کی باتیں جو اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی وہ زاویار اور باقی سب گھر والوں کو سنائے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ گھر والے جنید کی بات پر یقین ہی نہ کریں اور انہیں یہی لگے کہ جنید نے AI سے فیک آڈیو ریکارڈ کی ہے اور جان بوجھ کے مجھے اور میری ماں کو برا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تانیہ کوئی پلان بناتی اس کا کام تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل سے جنید کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کال آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ تو تانیہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ واہ تانیہ، قسمت تو تمہارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اب زاویار کو تو حاصل کرنے سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب زاویار اور غضنفر تو ایمرجنسی میں ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ تانیہ کو موقع مل جاتا ہے نگار کی سمپتی حاصل کرنے کا۔ اس لیے وہ اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ نگی آنٹی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی، کیسے ہمارے گھر میں خوشیاں راج کرتی تھیں اور ہم سب لوگ کیسے مل جل کے رہتے تھے۔ تو نگار فوراً کہتی ہے کہ یہ سب اسی درے نایاب کی نحوست ہے۔ جب سے اس لڑکی کے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں، مصیبتوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے۔ پہلے اسی کی وجہ سے جنید نے تمہیں طلاق دی اور دردانہ کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ برداشت نہیں کر پائی اور میری بہن اس دنیا سے ہی چلی گئی اور اب میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ خدا غارت کرے اس درے نایاب کو۔ تانیہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ نگار کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں، لیکن تانیہ کو تو پتہ ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ جنید کو طلاق دینے کے لیے تانیہ نے ہی تو فورس کیا تھا اور دردانہ یہ برداشت نہیں کر پائی اور جنید بھی تو تانیہ کی حرکتوں کی وجہ سے ہی پریشان تھا اور ڈرائیو کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ کنسنٹریٹ نہیں کر پایا اور اس کی گاڑی بری طرح سے درخت سے جا ٹکرائی۔ نگار کو کیا پتا کہ جس لڑکی سے وہ اپنا دکھ سکھ شیئر کر رہی ہے دراصل وہی اس گھر میں تکلیفیں اور دکھ لانے کی وجہ ہے، اور تانیہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اسے اپنی ماں کے مرنے کا بھی افسوس نہیں بلکہ فکر ہے تو یہ کہ اب اپنی ماں کی موت کو کس طرح زاویار سے شادی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ موقع دیکھتے ہی نگار سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب جنید بھی مجھے طلاق دے چکا ہے اور اب میرا آخری سہارا میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے، میں اکیلی یہ زندگی کیسے بسر کروں گی، کون میرا سہارا بنے گا۔ نگار تانیہ کو اس طرح غمزدہ دیکھ کر اسے تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو تانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا گھر بھی دوبارہ ضرور بسے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس ضرور آئیں گی، بس ایک دفعہ یہ جنید کی تکلیف سے نکل آئیں اور ابھی دردانہ کی موت کو بھی چند ہی دن ہوئے ہیں، پھر میں کسی اچھی میچ میکر سے بات کر کے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ تانیہ کو اپنی خالہ پہ غصہ تو بہت آتا ہے کہ ان کے دماغ میں میری اور زاویار کی شادی کی بات کیوں نہیں آتی، لیکن اسے پتا ہے کہ ڈائریکٹ یہ کہوں گی تو ان لوگوں کو میرے اوپر شک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نگار کو باتوں باتوں میں یہ سنا دیتی ہے کہ خالہ مجھ سے کون شادی کرے گا، کسی اچھی فیملی کا لڑکا تو مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے سبھی یہ سوچیں گے کہ اگر سگی خالہ کے بیٹے نے طلاق دے دی تو یقیناً لڑکی میں کوئی نہ کوئی برائی تو ضرور ہوگی۔ اب اگر ہم سب کو سچائی بتاتے ہیں تب بھی ہمارے خاندان کی بدنامی ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو ظاہر ہے میرے ساتھ جو بھی شادی کرے گا ہو سکتا ہے فی الحال بڑا گھر دے کے شادی کر لے، لیکن کل کو مجھے تانے ضرور ملیں گے، اور اگر سب کو سچائی بتا دیں کہ میرے شوہر کا اپنی ہی بھابھی کے ساتھ چکر چل گیا تھا تو پھر ذرا یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا والے تو ہماری جیسی فیملیز کی خبروں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا ویک پوائنٹ ملے تو وہ ویڈیوز بنا کے اپنے چینل چلا سکیں۔ نگار سوچتی ہے کہ تانیہ کتنی اچھی ہے، اتنا سب کچھ کر دیا جنید نے اس کے ساتھ، لیکن یہ ہمارے ساتھ کتنی ہمدرد ہے کہ اب اس گھر کی بدنامی نہیں چاہتی۔ تو تانیہ ہاتھ لگتے ہی نگار کے دل میں اپنی بات ڈالنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نگی آنٹی، زاویار اور درے نایاب کی طلاق کا کیا بنا؟ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زاویار ابھی سوچ رہا ہے کہ درے نایاب کو طلاق دے یا نہ دے؟ میرا نہیں خیال کہ اب اسے درے نایاب کو کوئی دوسرا موقع دینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اسے درے نایاب کو زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ تو نگار تانیہ کو تسلی دیتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، زاویار کو تو اس درے نایاب سے اب شدید نفرت ہو چکی ہے، بس ایک دفعہ میرا جنید گھر آ جائے اور وہ خیر خیریت سے ہو تو پھر میں زاویار کو دوبارہ ریمائنڈر دیتی ہوں کہ اب درے نایاب کو طلاق دینے میں مزید دیر نہ کرے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اب بس مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ جنید کے موبائل میں میری اور ماں
اب بس مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ جنید کے موبائل میں میری اور ماں کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ کسی طرح جنید کا موبائل میرے ہاتھ لگ جائے، یا تو وہ ریکارڈنگ ہی ڈیلیٹ کر دوں گی یا جنید کا موبائل ادھر ادھر کر دوں گی۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ دل ہی دل میں تانیہ دعا کرتی ہے کہ اللہ کرے جنید کو کبھی ہوش نہ آئے، کہ وہی مر کھپ جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے میرا رستہ صاف ہو جائے۔ لیکن تانیہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کافی دن گزر جانے کے بعد ہسپتال سے کال آتی ہے غضنفر کو کہ آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اب ہم اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ لیکن چونکہ اس کا ایک آرم اور لیگ ابھی کام نہیں کر رہے تو گھر میں اس کی بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ غضنفر جب یہ سنتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ویسے بھی غضنفر اور نگار نے اپنے بیٹے کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، لیکن زاویار کا خون تو بالکل ہی سفید ہو چکا ہے، کیونکہ غضنفر جب خوشی خوشی زاویار کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی جنید کو ہوش آ چکا ہے تو ہم دونوں چلیں گے جنید کو ہاسپٹل سے لینے، کیونکہ ہاسپٹل والے اسے ڈسچارج کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی کسی اٹینڈنٹ کا انتظام بھی کر لیتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اسے ابھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ زاویار تو یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب، کیا جنید ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا؟ غضنفر کہتا ہے ظاہر ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگا تو اسے اپنے گھر ہی لے کے آئیں گے، لیکن زاویار اپنے باپ کو صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ جنید کو کوئی اس گھر میں نہیں لے کے آئے گا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے اب بس زندگی میں کبھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ غضنفر حیران ہو جاتا ہے اور زاویار سے پوچھتا ہے کہ جنید کی جو حالت ہے بھلا وہ اس حالت میں کہاں جائے گا؟ تو زاویار کہتا ہے کہ آپ پراپرٹی میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے الگ کریں اور جنید کے رہنے کے لیے الگ مکان خریدیں اور اس کے لیے ایک اٹینڈنٹ کا بھی بندوبست کر لیں۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے اگر جنید یہاں آ جائے گا تو میں پھر گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب غضنفر تو کسی بھی طرح سے زاویار کو اپنے ہاتھوں سے جاتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہی تو اس کا لائق بیٹا ہے جس نے پورا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ تو اب زاویار کے دل میں جنید کے لیے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے، ظاہر ہے یہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہے، اور اسی غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے یا تو وہ ریکارڈنگ کام آ سکتی ہے جو جنید نے تانیہ اور اس کی ماں کی باتیں ریکارڈ کی تھی، یا پھر جمیلہ سے جسے تانیہ کی ساری حقیقت پتہ ہے۔ صرف تانیہ ہی نہیں بلکہ نگار بیگم کی حقیقت کا بھی اسے معلوم ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جمیلہ جنید کا ساتھ دے گی تانیہ اور نگار کا چہرہ بے نقاب کرنے میں یا نہیں؟ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔